الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال عز وجل في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل رواه الحاکم. معزز حاضرین جمعہ، پردے کی آڑ میں بیٹھے ہوئے اسلامی خواتین، تمام تعریف، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور کی قبا پہنائی. ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آسمان کو بلندی عطا کی اور دریا کو بہاؤ کا حسین منظر عطا کیا. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمین پر 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی وہ موضوع ہے نکاح کے مقاصد اور کامیاب ازدواجی زندگی. انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر کے باتیں کرنے کی اور ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم تقبل یا رب العالمین. حضرات گرامی، نکاح یہ اسلام کے اندر
ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جائز قرار ہے. اسلام نے اس کو جائز کہا ہے. نکاح کرنا، شادی کرنا، شادی کے بندھن میں بندھنا، اسلام نے اس کو جائز قرار دیا. نکاح ایک ایسا عظیم اور ایسا مقدس رشتہ ہے کہ آدمی اس میں جڑنے کے بعد، اس بندھن میں بندھنے کے بعد، اگر میاں اور بیوی چاہیں، مرد اور عورت چاہیں تو اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، خوبصورت طریقے سے گزار سکتے ہیں. وہ زندگی جس کے اندر پیار ہو، جس کے اندر الفت ہو، جس کے اندر محبت ہو، وہ زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کے جذبات کو، احساسات کو جاننے والے ہوں، اسی کو نکاح کہا جاتا ہے. نکاح کے بعد میں آدمی اگر چاہے تو اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنا سکتا ہے. اور اگر میاں اور بیوی، مرد اور عورت نکاح کے بعد قرآن اور سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے قوانین اور اس کے فرامین اور اس کے اصول اور ضابطے کے مطابق اگر زندگی اگر گزارتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر بھی چین اور سکون کی زندگی عطا کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے، انسان اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. نکاح اسلام کے اندر مشروع قرار دیا گیا. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اگر تم یتیم بچیوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کے درمیان میں تم انصاف نہ کر سکو، عدل اگر تم قائم نہ کر سکو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو تم ان عورتوں سے شادی کر لو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں. تم دو دو نکاح کر لو، تین تین نکاح کر لو، چار چار شادیاں کر لو. اسلام نے اس کی پاور دی ہے، اسلام نے ہمیں یہ اتھارٹی دیا، یہ ہمیں پرمیشن ہے اسلام کی طرف سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر لونڈیوں کے درمیان، یتیم بچوں کے درمیان میں اگر تم انصاف قائم نہ کر سکو تو تم دو دو شادیاں کر لو، تین تین شادیاں کر لو، چار چار شادیاں کر لو. آگے بڑھنے سے پہلے میں اس آیت کریمہ کا پس منظر بیان کر دوں. عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی بچی جب یتیم ہو جاتی، اس کا سرپرست، اس کے والدین جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، کوئی اس کا پرورش کرنے والا نہیں ہوتا. جب وہ بچی، یتیم بچی، کسی کے زیر پرورش جاتی، کسی ولی کے پرورش میں جب وہ جاتی، جب وہ بچی جوان ہو جاتی اور وہ بچی اگر خوبصورت ہوتی، مال والی ہوتی، تو کیا ہے، وہ آدمی اس سے نکاح کر لیتا. مقصد اس کا کیا ہوتا تھا؟ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اس کا جو مال ہے وہ ہم ایٹھ لیں، مال اس کو ہم اپنے قبضے میں کر لیں، اور اس کا اور کچھ مقصد نہیں ہوتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ اگر تم اس کے درمیان میں انصاف قائم نہیں کر سکتے تو تم کیا اس سے شادی نہ کرو، بلکہ ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہے. تم دو دو شادی کرو، تین تین شادی کرو، چار چار شادیاں کر لو. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اگر تم دو دو اور چار چار اور تین تین بیویوں کے درمیان بھی اگر تم انصاف قائم نہ کر سکو، صرف شادی کرنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان میں انصاف بھی قائم کرنا ہے. تم ٹھیک ہے، تم دو دو شادیاں کرو، تین تین شادیاں کرو، چار چار شادیاں کرو، لیکن کیا ہے، ان کے درمیان میں تمہیں انصاف بھی کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے. اگر انصاف نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کے درمیان میں، فواحدتاً، تو ایک ہی شادی کرو، ایک ہی پر اکتفا کرو. اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کیا ہے، ایک لونڈی پر گزارا کرو. یہ کیا ہے، تمہیں ناانصافی سے بچائے گا، اور کل قیامت کے دن تمہاری جو پیٹھ ہے یہ گناہوں کے بوجھ سے ہلکی ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اسلام کو کیا ہے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا. یہ الگ بات ہے کہ دوسرے لوگ یہ کہیں کہ کیا ہے، اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا. اللہ تبارک تعالیٰ تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے درمیان میں تم انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو. عدل کیا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے.
हज़रत गिरामी दूसरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वअनकिहुल अयाम मिनकुम वअनकिहुल अयाम मिनकुम अस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। कि ऐ लोगों, घर के जो जिम्मेदार हैं, घर के जो सरपरस्त हैं, घर के जो निगरां हैं, उनको अल्लाह तबारक ताला ने यह हुक्म दिया कि तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो उनकी तुम निकाह कर दो। वनकिहू, कहा तुम निकाह कर दो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद फरमाया कि तुम में से जो नेक गुलाम और लौंडियां हैं उनका भी निकाह कर दो। इन यकून फकरा युगनिहिमुल्लाह, अगर वो फकीर हैं, मुहताज हैं, मुफलिस हैं, जरूरतमंद हैं, तो अल्लाह तबारक ताला उनकी मुफलिसी को दूर कर देगा, उनकी गरीबी को खत्म कर देगा। इन यकून फकरा युगनिहिमुल्लाह मिन फज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह तबारक ताला उनको अपने फजल से क्या है, मालदार बना देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। मुफलिसी से अल्लाह तबारक ताला ने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, गरीबी को हम दूर कर देंगे। इन दोनों आयतों को सामने रखते हुए उलमा ने यह मसला मुस्तंबत किया। बाज़ उलमा ने कहा कि निकाह करना वाजिब है और बाज़ उलमा ने कहा निकाह करना मुस्तहब है। लेकिन निकाह करना उस सूरत में वाजिब हो जाता है कि एक आदमी निकाह करने की ताकत रखता है, शादी करने की ताकत उसके अंदर है, और वो निकाह न करे और उसको बदकारी में पड़ने का डर है, यानी निकाह वो नहीं करना, उसके अंदर ताकत है निकाह करने की, नानो नफका देने की ताकत है, पूरी जिम्मेदारी उठाने की ताकत है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो निकाह नहीं कर रहा है, उसको बदकारी में पड़ने का डर है, तो ऐसी सूरत में उस आदमी के लिए निकाह करना वाजिब हो जाता है। दूसरी चीज अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया वअनकिहू, तुम निकाह करा दो। इस आयत करीमा का जो टुकड़ा है, इसको जब सामने रखते हैं तो मालूम यह होता है कि किसी औरत के लिए यह जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि क्या है वो बगैर वली की इजाज़त के बगैर वो निकाह करे। अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें और आपको यह हदीस सामने रखना चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया कि अय्युमा इम्राअतिन बिगैरि इज़्नि वली अय्युमा इम्राअतिन नकहत बिगैरि इज़्नि वलियहा, कि अगर वो कोई औरत, कोई भी औरत अगर अपने सरपरस्त के, अपने वली की इजाजत के बगैर अगर वो निकाह करती है, वो निकाह नहीं है, फनिकाहु बातिलुन फनिकाहु बातिलुन फनिकाहु बातिलुन, वो निकाह बातिल है, वो निकाह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इस लफ्ज को दोहराया, सख्ती से इस पर ताकीद की। लेकिन क्या है, घर के जो जिम्मेदार हैं उनको भी क्या है, इतना पावर इस्लाम ने ये नहीं दिया कि क्या है तुम जबरदस्ती क्या है अपने बच्चे की शादी उस जगह कर दो जहां वो चाहती नहीं है। बच्चे से भी इजाजत लेना, ये इस्लाम ने बच्चे से भी इजाजत लेने को कहा है कि जब क्या है शादी आप लगाइए अपने बेटी की, तो क्या उससे आप मशवरा करिए, उससे क्या है इजाजत लीजिए कि हमारा रिश्ता क्या मैं फले जगह लगा रहा हूं, तुम्हें पसंद है कि नहीं पसंद है। सहाबे किराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, तो सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम जब अपनी बेटियों से पूछते हैं तो वो ना हाँ करती है ना तो ना करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम उससे शादी के मुतालिक जब पूछो तो अगर खामोश रहे तो उसका यही रजामंदी है, यानी उसका खामोश रहना ही रजामंदी है। समझिए कि वो क्या है, खामोश है, तो क्या उस शादी से वो रजामंद है, तो ऐसी जगह उसकी शादी कर दीजिए। तो ना तो क्या है, माँ बाप के लिए वाजिब और जरूरी है कि ऐसी जगह क्या अपनी बेटी की शादी करें जहाँ बेटी नहीं चाहती है, और बेटी के लिए भी क्या है जरूरी है कि क्या है बगैर माँ बाप के बगैर क्या है अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर कहीं दूसरी जगह वो शादी करे। तीसरी चीज इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुम मुफलिस हो, गरीब हो, तो तुम्हारी गरीबी को अल्लाह तबारक ताला दूर कर देगा। इन यकूनु फक़रा युग़निहुमुल्लाह, तुम्हें मालदार बना देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे के खिलाफ कोई काम नहीं करता। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम अल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह वल मुकातिबुल लज़ी युरीदुल अदा वन्नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, कि अल्लाह तबारक ताला ने 3 किस्म के लोगों की मदद करना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। 3 किस्म के लोगों की मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। वो तीन आदमी कौन हैं? फरमाया अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, वो आदमी
جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے, جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے, ایسے شخص کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کیا ہے تم لڑائی کے میدان میں جاؤ وہی جہاد ہے, بلکہ تم اپنے معاشرے کے اندر جو برائی ہے اس کو تم ختم کرو, یہ بھی جہاد ہے. جہیز کی جو لعنت جو ناسور بن چکی ہے, اس کے بغیر میرے بھائیوں کئی ساری غریب بچیاں ایسی ہیں کہ جہیز نہ دے پانے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے ہاں بیٹھے بیٹھے وہ بوڑھی ہو گئیں. ان کے جسموں پر وہ سرخ رنگ کا جو کپڑا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ابھی پہنچا, ان کے ہاتھوں میں جو مہندی لگنی چاہیے تھی وہ بھی ابھی نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں یہ جو جہیز کی جو لعنت ہے جو معاشرے اور سماج کے اندر جو ناسور بن چکا, جو ایک بیماری عام ہو چکی ہے, اس کو اگر آپ نے کیا ہے اپنے قدم کو آگے بڑھایا اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے, اس جہیز جیسے لعنت کو ختم کرنے کے لیے, تو یہ بھی کیا ہے جہاد ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں آپ کی ضرور مدد کرے گا. المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید العفاف والمکاتب الذی یرید الادا, اور وہ غلام جو اپنے مالک سے صرف اس بنیاد پر مکاتبت کرتا ہے کہ جس طریقے سے اس کو خریدا گیا ہے وہ قیمت کیا ہے اس کو ادا کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص والناکح الذی یرید العفاف, وہ آدمی جو نکاح صرف اس بنیاد پر کرے کہ اپنے آپ کو کیا ہے وہ برائیوں سے, اپنے آپ کو بے حیائیوں سے, اپنے آپ کو بدکاریوں سے وہ بچا لے جائے گا, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. یعنی نکاح کرنے کے بعد کیا ہے وہ برائیوں میں ملوث نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں ان آیتوں سے ان حدیثوں پتہ یہ چلا کہ کیا ہے نکاح کرنے کی وجہ سے, نکاح کرنے سے, شادی کرنے سے غریبی آتی نہیں ہے بلکہ غریبی جاتی ہے, غریبی ختم ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کیا ہے شادی کے معیار کو بدل دیا, تو پھر کیا ہے جب ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کے دوسروں کے یہاں سے جو رسم اور جو رواج تھے جب اسلام کے اندر ہم نے اس کو داخل کیا, پھر کیا ہے غریبی گئی نہیں بلکہ غریبی آ گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا ہے نکاح کرو, شادی کرو, اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری غریبی کو ختم کر دے گا. حضرات گرامی, نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. دنیا میں کون سا ایسا عمل ہے کہ آدمی ایک عمل کرے, ایک کام کرے, اور ایک کام کرنے کی وجہ سے لاکھوں انبیاء کرام کی سنت ادا ہو جائے. اگر وہ کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف یہ نکاح ہے, شادی ہے. شادی کے ذریعے سے کیا ہے کیا جتنے انبیاء کرام آئے سارے لوگوں کی سنت ادا ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, کہ نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء کو بھیجا ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم بیوی بچوں والے بنائے تھے. جتنے انبیاء آئے ان میں سے اکثر لوگ بیوی بچے والے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشریح کرتے تھے, عیب جوئی بیان کرتے تھے. اعتراض تھا ان کو. وہ کون سا اعتراض؟ وہ اعتراض تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں, اگر واقعی یہ نبوت کے دعوے دار ہیں, اگر یہ نبی ہیں تو ان کو نبوت کے مشن, نبوت کا کام کرنا چاہیے تھا, اپنے دین کو پھیلانا چاہیے تھا. لیکن کیا یہ تو صرف شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کا خیال تو صرف شادی کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس قول کی تردید میں, ان کے اس قول کو رد کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل کی. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, کہ اے کم عقلو, ہم نے ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے سارے کے سارے لوگ ان میں سے اکثر لوگ کیا شادی شدہ تھے. تو جو یہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں, یہ ہمارے سب سے محبوب پیغمبر ہیں, رحمت للعالمین ہیں, تو جب ہم نے ان کو کیا ہے ان کے لیے ان کو کیا ہے بیوی بچوں والے بنائے, تو تمہیں کیا ہے کیا اعتراض ہے اس پر, تمہیں اس پر کیا اعتراض ہونا چاہیے. نبی اللہ رب العالمین نے اس قول کی تردید کے لیے آیت کریمہ نازل کی. اور دوسری چیز یہ کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے, اس میں نکاح کی طرف رغبت دلائی گئی ہے, نکاح کی طرف رغبت دلائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرنا یہ میری سنت ہے, النکاح من سنتی فلیس منی, جس نے نکاح کیا اس نے سنت کو ادا کیا. اور جو نکاح سے منہ موڑتا ہے, نکاح سے اعراض کرتا, شادی سے دور بھاگتا, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص مجھ میں سے نہیں ہے. حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول, حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 لوگوں پر مشتمل ایک جماعت ازواج مطہرات کے پاس گئے. 3 لوگ ازواج مطہرات امہات المومنین کے پاس گئے
اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، پوچھا کہ اے امہات المومنین بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی؟ مسجد کے اندر جو عبادت آپ کرتے ہیں اس کو تو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی عبادت کیسی ہے، لیکن گھر کے اندر آپ کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ جب وہ صحابہ کرام پہنچے سوال کرنے کے لیے، جب ان کو بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادتیں کرتے ہیں، کانہم تقالوہا، تو ان کو وہ عبادت کم محسوس ہوئی، حقیر اس کو سمجھا اور کہا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور کہاں نبی، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، نبی تو معصوم عن الخطا ہو چکے، وہ کیا ہے عبادت کرے یا نہ کرے، ہمیں تو عبادت کرنا چاہیے۔ وہیں کھڑے کھڑے وہ تین لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی روزہ توڑوں گا ہی نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں بیوی بچوں سے الگ رہوں گا، یعنی شادی ہی نہیں کروں گا۔ ان کی سوچ میرے بھائی دیکھیے کتنا بہترین وہ سوچ رہے، پوری رات نماز پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، پوری زندگی روزہ رکھنا، عورتوں کی جھنجھٹ سے الگ رہنا، کہ شادی کریں گے بیوی بچے ہوں گے، کیا ہے بچے ہوں گے، اور پھر کیا ان کی روزی روٹی کی تلاش میں کیا ہے ہمیں دور جانا پڑے گا، اور اللہ کی عبادت ہم سے نہیں ہو پائے گی، اس لیے کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو یہ وقف کر دیا کہ ہم کیا شادی نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، پوری رات نماز پڑھتے رہیں گے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ سب انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں ہم نے کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میرے سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اعمال، اس حدیث کے ایک حدیث کے ذریعے سے بدعاتیوں کو جو بدعات کا جو کام انجام دیتے ہیں، صرف ایک حدیث کے ذریعے سے ان کے سارے سوالوں کو رد کر سکتے ہیں۔ آپ بدعات کا جو کام انجام دیا جاتا ہے، اس حدیث پر ذرا غور کیجئے کہ وہ اعمال کیا جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں گے، کوئی غلط تھا کیا نماز پڑھنا؟ روزہ رکھنا غلط تھا؟ عورتوں سے دور، ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہم اس میں پڑھیں گے تو کیا ہے ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ چونکہ سنت کے مطابق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا میرے سنت کے خلاف کام کر رہے ہو، میں سوتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، توڑتا بھی ہوں، اور کیا عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اعمال کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اعمال کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت کے خلاف ہے تو اس کو منہ پر مار دیا جائے گا۔ سنت کے اگر خلاف ہے تو اس کو وہ اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے نکاح کرنا، آدمی جب شادی کرتا ہے تو گویا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، آدھا دین اس نے مکمل کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آدمی حج کر کے آتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ آدمی 5 وقت نماز کی پابندی ہو جائے، پابند بن جائے تو اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ لیکن جب شادی کی بات آئی، نکاح کی جب بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اذا تزوج العبد، جب بندہ جب نکاح کرتا ہے فقد استکمل نصف دینہ، تو اس نے کیا ہے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی نصف الباقی، اور جو آدھا دین جو بچا اس کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ڈرتا رہے۔ نکاح کی یہ فضیلت ہے، شادی کی یہ فضیلت ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کیا تو اس کے لیے آدھا دین آسان کر دیا۔ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صالح اور نیک اور مطہرہ بیوی عطا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے آدھا دین آسان کر دیا۔ نیک بیوی یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ
کہ دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں سب کے سب بہترین چیزیں ہیں، لیکن ان بہترین چیزوں میں سے جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین کہا، فرمایا وہ نیک بیوی ہے، نیک بیوی میرے بھائیوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک جس کو 4 چیزیں مل جائیں، 4 چیزیں آدمی کے پاس اگر پائی جائیں تو اس کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، اس کے لیے نیک بختی کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، اور اسی طریقے سے کشادہ گھر اور نیک پڑوسی۔ آدمی کے پاس کیا ہے، کتنا خوبصورت بنگلہ کیوں نہ ہو، پڑوسی اگر اس کا اچھا نہیں ہے تو کیا اس کی زندگی چین اور سکون سے نہیں گزرے گی۔ جس کا پڑوسی، سے پہلے بھی میں نے کسی خطبے کے اندر بیان کیا تھا کہ اگر کسی کا پڑوسی اگر اچھا ہوتا ہے تو اس کے گھر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کے گھر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور ایسا ہوا، تاریخ اٹھائیے آپ، ایسا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ تو نیک پڑوسی، اور اسی طریقے سے آرام دہ سواری، جس سے آپ سواری کرتے ہیں، چاہے وہ 4 ویلر ہو چاہے 2 ویلر ہو، اگر آپ کی وہ سواری کیا ہے آپ کو وقت پر اگر دھوکہ نہیں دیتی، یعنی جس منزل کی طرف آپ جا رہے ہیں وہاں تک اگر آپ کو پہنچا دیتی ہے تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر وہ راستے میں دھوکہ دے دے، خراب ہو جائے، تو پھر کیا ہے اس میں آپ کے لیے نقصان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی کے پاس وہ پائی جائے تو نیک بختی کی علامت ہے، خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ان میں 4 چیزوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نیک بیوی ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے آئیے نکاح کے فائدے کیا ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے آدمی کو سکون اور راحت ملتا ہے۔ انسان کی زندگی مشقت پریشانیوں میں گزر رہی ہے، رات دن آدمی محنت کرتا ہے، پورا دن محنت و مزدوری کرتا ہے، کوئی ٹیکسی چلاتا ہے تو کوئی آفس کی طرف بھاگتا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، الغرض ہے کہ وہ پورا دن کام کر کے تھک جاتا ہے، اور عورتیں بھی اپنے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے رہتی ہیں، وہ بھی کیا ہے پورا دن کام کر کے وہ تھکان محسوس کرتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تھکان کو دور کرنے کے لیے نیند دیا ہے، رات بنایا تاکہ رات کے اندر تم سو اور اس تھکان کو دور کرو۔ اس تھکان کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نیند کی شکل میں کیا ہے ایک نعمت عطا کیا۔ اسی طریقے سے حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے پشت سے کیا حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منکم وجعل منکم مودۃ ورحمہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تمہیں کیا ہے سکونت پہنچایا، تمہارے درمیان میں کیا ہے محبت اور الفت ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، جب یہ اجنبی رشتے، جب ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ کیا ہے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن جب شادی کے بندھن میں جب یہ بندھے، یہی اجنبی رشتہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانیے، شادی کے بعد جو آدمی کو سکون اور جو راحت جو میسر ہوتی ہے، شادی سے پہلے وہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ایک دوسرے کے یہ غمخوار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے ہر وقت یہ تیار رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح کرنے سے آدمی کو چین اور سکون ملتا ہے، آدمی کو راحت ملتی ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے دوسرا جو فائدہ ہے وہ ہے نسل انسانی کا پھیلاؤ، نسل انسانی کی بقا۔ آدمی شادی کرتا ہے، اس کی نسل بڑھتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم زیادہ کثرت سے بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایک عورت ملی ہے جو خوبصورت ہے، حسب و نسب والی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے اندر ایک کمی ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کمی کیا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا تم اس سے شادی نہ کرو، اس سے شادی تم مت کیجئے۔ پھر دوسرے دن وہ صحابی آئے، پھر وہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے دن وہ جب پھر لوٹ کر کے
आए। और तीसरे दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करते हुए फरमाया, तज़व्वजुल वदूदल वदूदा फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, कि तुम ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो और इसी तरीके से कसरत से बच्चा जनने वाली औरत से शादी करो, क्योंकि तुम्हारे इस वजह से कल क़यामत के दिन मैं दूसरी उम्मतों पर फख्र महसूस करूंगा। इस हदीस से मालूम यह हुआ, एक तो नस्ल इंसानी की बका, आपकी जो नस्ल है वो बाकी रहेगी। दूसरी चीज उम्मत मुहम्मदिया के अंदर इजाफा, और तीसरी चीज आप जो अपने पीछे जो औलाद छोड़ करके जाएंगे, अगर उसकी सही तालीम और तरबियत अगर किया, इस्लामी तालीम के मुताबिक अगर उनकी परवरिश की, तो आपके जाने के बाद वो आपके लिए दुआएं करेंगे। और अगर आपकी वो औलाद अगर आपसे पहले रुखसत हो गई तो उसमें भी फायदा है, उसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसमें भी आपके लिए फायदा ही फायदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मामिन अन्नास मुस्लिमिन युतवफ़्फ़ा लहु थलासुन लम यबलुगुल हिंसा इल्ला दखलहुल्लाहुल जन्ना, कि जिस किसी मुसलमान का, किसी भी मुस्लिम का तीन बच्चे अगर बालिग होने से पहले अगर इस दुनिया से वो रुखसत हो जाते हैं तो उनकी वजह से अल्लाह तबारक ताला क्या है, वालिदैन को जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है, वालिदैन को जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है मेरे भाइयों। लेकिन शर्त यह है कि बच्चों के जाने के बाद माँ बाप उस पर सब्र करें, रोए चिल्लाए नहीं, जज़ा फजा ना करें, चीखें और चिल्लाए नहीं, बल्कि सब्र का दामन क्या वो हाथ से ना छोड़ें। अगर ये चीज उनके अंदर पाई जाती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है। तीन औलादें अगर बालिग होने से पहले पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, इंतकाल कर जाती हैं, तो क्या है, अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नत में दाखिल कर देता है, वालिदैन को जन्नत में दाखिल कर देता है। इसी तरीके से अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल एक दिन हमारे लिए मुकर्रर कर लीजिए, एक दिन आप मुतय्यन कर लीजिए, उस दिन क्या है औरतों को आप नसीहत करिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन मुकर्रर किया और कहा अय्युम इम्रअतिन मात लहा सलासन, कि वो औरत जिसके 3 बच्चे इंतकाल कर जाएं, बालिग होने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो वो कल कयामत के दिन अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से ढाल बन जाएंगे, जहन्नम से पर्दा बन जाएंगे, जहन्नम की आग की शिद्दत उन तक नहीं पहुंच पाएगी। एक औरत खड़ी हुई, कहा अल्लाह के रसूल अगर किसी के 2 बच्चे हों, अगर वो इंतकाल कर गए हों, तो क्या वो भी इस फजीलत का मुस्तहिक है कि नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, वो भी अगर 2 बच्चे उसके इंतकाल कर गए बालिग होने से पहले पहले, तो क्या है, वो भी इस फजीलत का मुस्तहिक है, हकदार है। हजरात गिरामी, लेकिन यहाँ पर माँ बाप को भी एक बात क्या है सामने रखना चाहिए, वो ये कि क्या है, अब हमारे बच्चे 3 बच्चे इंतकाल कर गए, 2 बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो अब हम जन्नत में चले जाएंगे, अब हम किसी पर जुल्म ढाएं, किसी का हक मारें, किसी को नाजायज तरीके से सताएं, किसी को गाली दें। याद रखिए, अगर ये सूरतें अगर पाई जा रही हैं तो ये फजीलत आप क्या है, आप इस फजीलत क्या मुस्तहिक नहीं है, बल्कि आपको साथ साथ अल्लाह की इबादत भी करनी पड़ेगी, नमाज के पाबंद भी रहना पड़ेगा, रोजा और सदका खैरात, ये जो सारी चीजें इसको आपको करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको फजीलत क्या है मिलेगी। हजरात गिरामी, एक हदीस आपके सामने रख करके अपनी बात को खत्म करता हूं। निकाह का एक फायदा है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी। हमने आज निकाह का जो मेयार है वो बदल दिया। आदमी जब अपने बेटे की शादी के लिए जब लड़की को तलाशता है तो इस तलाश में वो लगा रहता है कि काश की कोई ऐसी बच्ची मिले जो मालदार हो, हमारे घर ज्यादा से ज्यादा जहेज आ जाए। और जब बेटी की जानिब से उसका बाप जब अपने दामाद को तलाशता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि काश की क्या है, मुझे कोई ऐसा दामाद मिल जाए जो क्या है मेरे बेटी को हक़ महर ज्यादा अता करे। इस्लाम का ये तसव्वुर नहीं मेरे भाई, इस्लाम ने इस चीज़ की तालीम नहीं दी। इस्लाम ने क्या हमें तालीम दी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दिया, फरमाया कि इज़ा खतबा इलैकुम, जब तुम्हारे पास लड़के की जानिब से कोई पैगाम निकाह लेकर के आए, मन तरज़ौना,
जिससे तुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, जिसके दीन से तुम राजी रहो और उसके अखलाक से अगर तुम राजी हो, फज़व्विजूहु, तो तुम अपने बच्चे की, अपने बेटी की शादी उससे कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, इल्लम तफअलू तकुन फितनतुन फिल अर्द फसादुन अरीज़, फरमाया अगर तुमने ऐसा नहीं किया, यानी अगर उसके अखलाक को देख करके, उसके दीन को देख करके अगर तुमने शादी नहीं किया तो इस जमीन पर फसाद फैल जाएगा, और वो ऐसा ऐसा फसाद नहीं होगा। फरमाया फसादुन अरीज़, वो बहुत बड़ा फसाद होगा। इस्लाम ने यह कहा कि तुम दीनदारी देखो, इखलाक को देखो, उसके अंदर अगर इखलाक है, किरदार है, अच्छा इखलाक वाला है, दीनदार है, तो उससे क्या अपनी बेटी की शादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हजरात गिरामी, आपने उस बच्चे को नहीं ठुकराया, बल्कि आपने उस दीन को ठुकरा दिया, आपने दीन का मजाक उड़ा दिया। और वही बच्चा जो आज दीनदार है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, वो बड़ा फसाद कैसे होगा जमीन पर, थोड़ा सोचिएगा। वो बच्चा जो आज दीनदार है, अखलाक वाला, जिसके करैक्टर अच्छे हैं, वो पांचों नमाज की पाबंदी करता है, लेकिन अब क्या उस रिश्ते, उसके रिश्ते को आपने ठुकरा दिया। अब वो क्या तसव्वुर करेगा, यही सोचेगा कि क्या है, मैं एक दीनदार होते हुए भी, हमारे अखलाक अच्छे होते हुए भी हमको ठुकरा दिया गया। अब ये दीन भाड़ में जाए, और दीन क्या है, अखलाक भाड़ में जाए, अब मैं सबसे बड़ा क्या है, बुरा इंसान बन करके दिखाऊंगा। और मेरे भाइयों, ऐसा हो रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेयार बताया, वो मेयार ये कि लड़के के अंदर तुम दीनदारी देखो और इसी तरीके से अखलाक देखो, और उन दोनों चीजों का पाया जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि क्या है, वो बच्चा जिससे शादी करना है वो पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, बस आप शादी कर दिए, आप खुश हो गए, नहीं, बल्कि आप उसके अखलाक को भी देखिए, उसका अखलाक कैसा है, उसका किरदार कैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है कि पांचों वक्त की पाबंदी तो करते हैं, लेकिन जब उनके अखलाक के बारे में टटोला जाता है तो पता चलता है कि क्या है, वो इंतहाई घटिया किस्म के इंसान है। बात बात पर लोगों से लड़ाई करना, गालियां देना। तो हजरात गिरामी, ये दोनों चीजों का पाया जाना बच्चे के अंदर बहुत जरूरी है। लड़की के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्फुर बिदातिद्दीन तरबत यदाक। फरमाया कि औरतों से जो निकाह किया जाता है 4 असबाब की वजह से। तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा, उसके माल को देखा जाता है। सबसे पहले आदमी उसके माल को देखता है कि माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहेज घर में आएगा कि नहीं आएगा। लिमालिहा वलिहस्बिहा, उसके हसन नसब को देखा जाता है, खानदान को देखा जाता है। वली जमालिहा, उसके बाद खूबसूरती को देखा जाता है। वली दीनिहा, लास्ट में क्या है जो देखा जाता है, वो दीनदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या स्टेप बाय स्टेप इसको बयान कर दिया कि आदमी क्या क्या चीजों को देखता है। और उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फस्फर बिदाति दीन तरबत यदाक, जिसने दीनदारी को तरजीह दिया वो कामयाब हो गया। ठीक है, आप क्या है, हसब नसब को देखिए, अच्छी बात है, मालदारी भी देखिए, ठीक है, खूबसूरती भी देखिए, ठीक है, सब कुछ देखिए, लेकिन जिसको तरजीह देने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये कि दीनदारी को आप तरजीह दीजिए। अगर दीनदारी, अगर आपने तरजीह दिया, दीन को अगर तरजीह दिया तो आप कामयाब हो गए। हमने तीनों चीजों को तरजीह दिया, लेकिन क्या अगर एक चीज को नहीं तरजीह दिया तो वो है दीनदारी। हजरात गिरामी, हमारे माशरे के अंदर ये सारी चीज़ें, ये बुराइयाँ, ये बिल्कुल क्या है, आम है। एक बच्ची जिसके पास दीनदारी है लेकिन सिर्फ उसके पास क्या जहेज नहीं है, तो उसको इस बुनियाद पर क्या उसको ठुकरा दिया जाता है कि कल जब इसकी शादी हो जाएगी तो हमारे पास जहेज क्या लेकर के आएगी। इस बुनियाद पर सिर्फ क्या बच्चों को ठुकराया जाता है। हजरात गिरामी, बातें बहुत सारी हैं, कहने को बहुत कुछ है, वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह और भी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। आइए हम सब मिल करके अल्लाह ताला से इसी तरीके से हजरात गिरामी एक बात और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। निकाह करने की वजह से आदमी क्या है, एक बुराई से महफूज ये हो जाता है, उसकी निगाह महफूज हो जाती है, शर्मगाह उसकी महफूज हो जाती है, पाक दामन वाला बन जाता है वो। निकाह करने के बाद आदमी दूसरे की बेटियों को वो अपनी बेटी समझेगा, दूसरे की बहनों को अपना बहन समझेगा, दूसरे की माओं को अपनी माँ वो तसव्वुर करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों से मुखातब करके कहा, या माशर सबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, अगर तुम्हारे अंदर निकाह करने की ताकत है, कुव्वत है, फल्यतज़व्वज, तो तुम शादी कर लो।
اس سے فائدہ یہ ہوگا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، تم دوسروں کے گھر میں تاک جھانک نہیں کرو گے، دوسروں کی بیٹیوں پر کیا نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھو گے، دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی تصور کرو گے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ بچ جائے گی، کیا برائیوں سے تم محفوظ کر لے جاؤ گے۔ اور اس شرمگاہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادخلہ الجنہ، کہ جس شخص نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی گارنٹی دے، میں اس کو جنت میں جانے کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ وہ دو چیزوں میں سے ایک ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ تو نکاح کرنے سے کیا ہے، آدمی ایک برائی سے پاک یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں، اور وہ شرمگاہ کیا اس کا شرمگاہ جو ہے وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے یہ وہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے باتیں کی گئیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں سے بیمار ہیں ان کو تو شفاء کامل ناجل عطا فرما۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی خطاؤں کو تو درگزر فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد والا بنا۔ الہ العالمین جو ہمیں سے قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ نکال۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔